الذي كما هدانا للاسلام وكما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشو نما پانا اور بڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا بھی ہے، پاک بھی ہوتا ہے اور نشو نما یعنی برکت بھی حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، جس کی جو شرح ہے، پرسنٹیج ہے، وہ 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے، اور یہ صاحب نصاب لوگوں پہ فرض ہے جو خاص مقدار میں سونا اور چاندی رکھتے ہوں۔ سونا 7.5 تولے ہے اور چاندی 52.5 تولے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی حیثیت کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور قرآن پاک میں 80 سے زیادہ مقامات میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو 11 سے 13 ہجری ہے، آپ کے دور خلافت میں بعض قبائل نے جو کلمہ پڑھتے تھے اور جہاد سے جو ہے انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، لیکن زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ سب صحابہ نے فرمایا کہ آپ نرمی فرمائیں، ایون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں فرق ہونے نہیں دوں گا، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم فرما دیا۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اثر ہے۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو دولت کی ہوس سے، لالچ سے پاک کر دیتا ہے۔ دل میں دولت کی محبت کی بجائے اللہ تعالی عز و جل کی محبت قائم ہو جاتی ہے، اور اسی کے حکم پر وہ اپنی دولت کو قربان کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور معاشی اعمال میں شامل ہے، کیونکہ جب دولت سے ادا کرتا ہے انسان تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت بھی نہیں ہے، مالک اللہ رب العزت ہے، یہ تو اسے اس کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی طرح وہ معاشی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کے تمام معاشی اعمال اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاشی معاملات جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح جب انسان دولت جو ہے اس کے حکم پر قربان کرتا ہے تو اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹا دے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ترجمہ ہے کہ اگر تقرض اللہ، تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، اچھا اور بہترین قرض یعنی قرض حسنا، یضاعفہ تو بڑھا دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر اور بخش دے گا، لکم تم کو یعنی تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ رب العزت، شکور قدردان ہے، حلیم حلم والا ہے، تحمل والا۔ پھر سورہ توبہ میں ارشاد ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ یکنزون جو گاڑ کر رکھتے ہیں الذہب سونا والفضہ اور چاندی ولا ينفقونہا اور اسے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کی راہ میں فبشرہم پس خوشخبری دے دو ان کو بعذاب اس عذاب کی علیم جو دردناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثبوت کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان کے لیے جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہے وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوا چاہتا ہے یعنی بن جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث آخر میں اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو جو سخاوت کرو گے یا بخل کرو گے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔